اسلامی نظام زندگی کی جو بنیاد ہے وہ ایمان بالآخرت پر ہے، کہ یہ قیامت کو مانتا ہے، یہ اس کو مانتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ بے شک اس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا یارہ تو اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ، اور اگر اس نے ایک ذرہ برابر شر کیا، برائی کی یارہ تو اسے دیکھے گا۔ اللہ بے شک۔ تو ایک ایک ذرہ برابر اچھائی اور برائی کو دیکھنے کا جب عقیدہ ہوگا تو پھر بندہ اپنے عمل کے ایک ایک ذرے کی مقدار کو بھی پہچانے گا اور اس کے اوپر غور کرے گا۔ اللہ اس کے مقابلے میں جب اس کا عقیدہ یہ ہو، اس کی سمجھ اور اس کی سوچ یہ ہو کہ بھئی کوئی آخرت نہیں، مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھنا، کوئی جواب دہ نہیں ہونا، کوئی آگے جا کے سزا جزا نہیں ملنی، تو اب اس کو روکنے والی برائی سے چیز کیا بنے گی؟ کچھ بھی نہیں، اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ بچ جاتا ہے تو اس کی مرضی ہے، نہیں بچتا تو بھی اس کی مرضی ہے۔ تو ایک جو بنیاد بنے گی وہ یہاں کے بنے گی کہ عقیدہ آخرت اس میں جواب دہی کا احساس پیدا کرے گا، اور عقیدہ آخرت کا نہ ہونا اس کے اندر جرأت پیدا کرے گا۔ وہ چاہے تو ایک بندہ مارے، چاہے تو 100 بندہ مارے، چاہے وہ ایک کو لوٹے، چاہے وہ 100 کو لوٹے، کیونکہ اس کو پتہ میں نے بچ ہی جانا ہے۔ اس دنیا، یہ دنیا ہی دنیا ہے، بس عالم دوبارہ نیز دنیا تو دوبارہ آنا نہیں ہے، پیدا تو دوبارہ ہونا نہیں ہے۔ لہذا اگر میں اپنا پہلو بچا کے میں لوٹ مار کر سکتا ہوں، میں چوری کر سکتا ہوں، میں یا قتل و غارت گری کر سکتا ہوں تو میں کر لیتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف جس کا آخرت پہ ایمان ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے زور، اپنی طاقت، اپنے پیسے، اپنے تعلقات کی بنیاد پہ اگر دنیا میں سزا سے بچ بھی گیا تو پوری سزا ادھر تو ملنی ہے، لہذا وہ صرف یہاں کی سزا کا اعتبار نہیں کرے گا، اس سے زیادہ وہ آخرت کی سزا کا اعتبار کرے گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسے وہاں بچائے گی کہ جہاں گناہ کا، زیادتی کا موقع ہے، تو وہاں پر آخرت کو نہ ماننے والا تو موقع پرستی کا اظہار کرے گا، لیکن آخرت کو ماننے والا جو ہے موقع کو نہیں دیکھے گا، اس کے جواب کو دیکھے گا۔ اللہ تو جتنا عقیدہ آخرت پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں جواب دہی کا احساس زیادہ ہوگا، بہت خوب، اور جتنا جواب دہی کا احساس زیادہ ہوگا اتنا یہ برائی سے دور ہوتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پوری تاریخ پہ غور کریں آپ کو نظر آئے گا کہ جب جو خوف خدا رکھنے والے حکمران تھے، جب انہوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ جنگ کی اور وہ ممالک ان کے قبضے میں آ گئے تو انہوں نے اس طرح قتل و غارت گری نہیں کی۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم آیا، اس نے آ کے ایسا اچھا سلوک کیا کہ اس کے بت بنا کے یہاں کے لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اچھا، اسی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جو ہے وہ بہت سارے جیسے یہ بیت المقدس ہی کو جب فتح کیا تو وہاں پر کوئی قتل و غارت گری نہیں کی، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اللہ، یہ کیا تھا؟ یہ تھا آخرت کی جواب دہی کا احساس کہ یہاں تو میں خون کی ندیاں بہا کر دوسروں کو اپنی طاقت دکھا سکتا ہوں، ان کو مرعوب کر سکتا ہوں اور ان کو خوف کا شکار کر سکتا ہوں، لیکن اس قتل و غارت گری کا مجھے خدا کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہوگا۔ بے شک، اس شے نے ان کو ان چیزوں سے روک کے رکھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف کیا ہوا کہ جب اسی بیت المقدس کو دوسروں نے فتح کیا، غیر مسلموں نے فتح کیا، تو یہیں پر اتنی قتل و غارت گری کی کہ بیت المقدس کی گلیوں کو خون سے نہلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جواب دہی کا احساس ہی نہیں تھا، وہ اس سے بے پرواہ تھے کہ ہمیں تو ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہی کوئی نہیں۔ تو جہاں پوچھ گچھ کا احساس ختم ہوا وہیں پر ظلم و ستم شروع ہو گیا۔